الرحمن الرحیم وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ درس میں ہم نے عبد المطلب کی کفالت سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ابو طالب کی کفالت میں منتقل ہونے کا تذکرہ کیا تھا۔ اس میں اہم امر یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گرامی اس وقت 8 سال کی تھی جب دنیا سے عبد المطلب جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا تھے انہوں نے پردہ فرمایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کیا آپ کو یاد ہے اپنے دادا کا انتقال؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس وقت میں 8 سال کا تھا، اس وقت میں 8 سال کا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ملا کہ ام ایمن کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، آنکھوں میں جیسے وہ منظر گھوم جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ پہلے پیدائشی طور پر یتیم، پھر ماں کے سایہ عاطفت سے بھی محروم، اور اس کے بعد دادا انتہائی چاہنے والے، زبردست تربیت کرنے والے، بہت محبت کرنے والے، اور ان کا بھی سایہ عاطفت دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دادا نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو طالب کی کفالت میں دیا اور حکم نامہ جاری کیا کہ آپ نے ان کے ساتھ انتہائی محبت، خلوص والا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس زمانے کی اولاد میں باوجود یہ کہ وہ زمانہ جاہلیت تھا، لیکن اس زمانے کی اولاد میں بڑا احترام تھا، بڑوں کا بہت احترام تھا۔ ابو طالب نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور تربیت فرمائی، اپنی آغوش میں رکھا، عزیز از جان رکھا، لیکن اس تمام تر والہانہ محبت، عقیدت، احترام کے باوجود نعمت اسلام سے محروم رہے۔ یہاں تک کہ جب ابو طالب کا وصال ہونے لگا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کان مبارک ان کے ہونٹوں تک لے جا کر ان سے عرض کی کہ آپ میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ دیں تاکہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں گواہی دے دوں، لیکن انہوں نے منع فرما دیا۔ پھر مشہور وہ آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس سے آپ محبت کریں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ایک بار مکہ مکرمہ میں قحط پڑا، لوگ حاضر ہوئے ابو طالب کے پاس اور نہ کر عرض کیا کہ ابو طالب آپ دعا کریں کہ بارش ہو۔ ابو طالب نے قریش کے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمراہ لے کر مسجد الحرام یعنی کہ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت مبارک کو بیت اللہ کے ساتھ لگا دیا اور چہرہ اپنے سامنے کر لیا۔ بارش کے لیے ابھی بات کہنے کا ارادہ ہی تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف بلند فرمائی۔ آسمان پر کہیں پر کوئی بادل نہ تھا، لیکن بادل بھی آیا اور ایسا برسا کہ تمام تر ندی نالے بہہ پڑے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 12 سال کے تھے کہ ابو طالب کو سفر تجارت پیش آیا۔ انہوں نے مصائب سفر کو سوچ کر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمراہ نہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ عین روانگی کے وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر حزن و ملال کے آثار دیکھے تو ساتھ چلنے کے لیے کہہ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے ہی ابو طالب کے ساتھ جانا چاہتے تھے، پتہ نہیں پیچھے والے کیا رویہ اختیار رکھتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ جانا چاہتے تھے، اور کچھ اور کنجیاں کھلنی تھیں، کچھ اور دلائل پایا تکمیل کو پہنچنے تھے، نبوت کے کچھ اور دلائل پایا تکمیل کو پہنچنے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بے تاب تھے، ابو طالب سے بھی آپ کا حزن و ملال دیکھا نہ گیا اور آپ کو ساتھ لے چلے۔ سفر شروع ہوا، بصرہ پہنچے۔ کئی مرتبہ وہاں سے قافلے گزرا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ جب پہنچے تو وہاں ایک صومعہ تھا، اس میں ایک راہب رہتا تھا، اس کا نام تھا جرجیس۔ آج کل لوگ نام رکھتے ہیں جرجیس، یہ راہب تھا۔ اس راہب کو دنیا بحیرہ راہب کے نام سے جانتی تھی۔ بحیرہ راہب باہر آیا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھتے ہی آپ کو پہچان لیا، اور چونکہ وہ راہب تھا اور اس کی بڑی گرفت تھی آسمانی کتابوں پر، اس کی بڑی گرفت تھی ان علامات کے اوپر جو کہ آخری نبی کی پہلی کتابوں میں ظاہر ہوئی تھیں، اس نے دیکھا اور پہچان گیا۔ جامع ترمذی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو طالب مشائخ قریش کے ساتھ سفر شام پر روانہ ہوئے۔ وہاں ایک راہب تھا، اس سے پہلے بھی بارہا یہ سفر ہوا تھا، لیکن وہ راہب کبھی متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو عیسائیت میں عیسائی مذہب کا پیشوا ہو، اور وہ راہب اس زمانے کے شادی نہیں کرتے تھے، صومعہ یا کنیسہ کے اندر اکیلے رہا کرتے تھے، اور ان کا ایک خاص انداز تھا رہنے کا۔ اور بعد میں یہ رہبانیت اتنی خراب ہوئی کہ ابھی تقریباً 100 سال 200 سال پہلے کی باتیں ہیں کہ فرانس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے جا کر راہب سے عرض کیا ہمیں معاف کر دو۔ راہب صاحب نے پیسے لیے اور سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ جی آپ کی بخشش ہو گئی ہے، آپ کے لیے جنت پکی ہے۔ اس زمانے کے راہب جو کہ روحانیت کے اعتبار سے اتنے ماہر تھے اور اتنے بلند تھے کہ انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ نبوت ظاہر نہیں ہوئی تھی تو ان کے ذمے عیسائیت کا مذہب پکڑنا لازم تھا، اور وہ اپنے مذہب کے روحانی طور پر پیشوا بھی تھے۔ انہوں نے پہچانا اور پہچان کر وہ باہر آئے، اور سب کو فردن فردن قافلے والوں کو دیکھنے لگے، بہت غور سے ہر ایک کو دیکھتے 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 یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہنچے تو آپ کا دست مبارک تھام لیا اور کہا ھذا سید العالمین، یہ تمام جہانوں کا سردار ہے۔ ھذا رسول رب العالمین، یہ رسول، یہ پیغمبر رب العالمین کا، تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے فرستادہ ہے، پیغمبر ہے۔ یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ ان کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائیں گے۔ سرداران قریش اس واقعے سے حیران بھی ہوئے، چونکہ پہلے بھی کئی مرتبہ سفر ہوا تھا لیکن یہ راہ متوجہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آج خاص طور سے متوجہ بھی ہوا اور ایسی عجیب پیشنگوئی بھی کی، تو سوال بنتا تھا۔ ان لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے کیسے پہچان لیا، آپ راہب ہیں، آپ نے کیسے پہچان لیا؟ تو اس نے کہا کہ جس وقت آپ لوگ ہمارے شہر کی اس گھاٹی سے اتر رہے تھے تو اس وقت میں نے دیکھا کہ تمام شجر حجر، درخت اور پتھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہے ہیں، ہر چیز کائنات کی سجدہ ریز ہو رہی ہے، اور یہ تمام کائنات اگر سجدہ کر سکتی ہے تو صرف اور صرف شان نبوت کو کر سکتی ہے،
اس کے علاوہ یہ سجدہ نہیں کر سکتی۔ میں نے اس سے پہچانا کہ یہ نبی ہیں، اور ان کی ایک علامت بھی ہے کہ سیب کی مانند پچھلے شانے کے نیچے کی طرف کو ایک مہر ہے، اور یہ مہر نبوت ہے۔ اس راہب کو چونکہ بڑی گرفت تھی کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر بڑی گرفت تھی، وہ علامات جانتا تھا، تو اس آدمی نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اس نے اپنے خرچ پر پورے قافلے کی دعوت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے کی، کھانا بنوایا۔ جب کھانا بنا، سب لوگ کھانے کے لیے بیٹھ گئے، درخت کے نیچے جگہ ختم ہو گئی، اور معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں رکھتے۔ پوچھا کہاں ہیں؟ کہا جی اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ بلواؤ۔ آدمی بھیجا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ساتھ بادل سایہ کیے چلا آ رہا ہے۔ سب نے دیکھا، شان رسالت تھی، بچپن تھا تو کیا ہوا، مبعوث تو نبی ہی ہوئے تھے۔ آ کر درخت کے نیچے جب پہنچے تو یہاں سائے میں تمام حلقہ بیٹھ چکا تھا، حلقہ لگ چکا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جگہ نہیں تھی۔ آپ کو جہاں جگہ ملی آپ بیٹھ گئے، لیکن وہاں سایہ نہیں تھا، درخت کا سایہ اس طرف متوجہ ہو گیا۔ بحیرہ نے کہا کہ غور سے دیکھو درخت کا سایہ کہاں گیا ہے، میں غلط نہیں کہتا ہوں، صحیح کہتا ہوں، درخت کے سائے کی طرف غور کریں کہاں جا رہا ہے یہ۔ پھر بحیرہ نے کہا کہ اس بچے کا ولی کون ہے؟ قافلے والوں نے اشارہ کیا ابو طالب کی طرف کہ یہ چچا ہیں، بچہ یتیم تھا، چچا کے ساتھ سفر پر ہے۔ بحیرہ نے چچا کو مخاطب کیا کہ ابو طالب ان کو یہاں سے واپس لے جائیں، واپس بھیج دیں، آپ ان کو آگے بلاد روم میں لے کر نہ جائیں، روم والے ان کو پہچان لیں گے اور پہچان کر نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، یہ مناسب نہیں، آگے سفر نہ کریں۔ اس زمانے میں بحیرہ راہب جو کہ عیسائی مذہب کا ایک روحانی پیشوا تھا، اس شخص کو اس بات کا اندازہ تھا، یا یوں کہہ لیں کہ کشف تھا۔ اس آدمی نے یہ اعلان کیا کہ 7 افراد ایک بچے کو، ایک نبی کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے ہیں، روم کے ہیں، رومی لوگ ہیں، اور وہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ آ گئے، ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہچانا، پہچاننا چاہتے تھے پہچان نہ سکے۔ بحیرہ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ جس چیز کا امر حق تعالی نے مقدر کر دیا ہو، جس چیز کا فیصلہ حق تعالی نے مقدر کر دیا ہو، اس کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ تو ان 7 آدمیوں نے انکار کیا، وجہ ہی ٹل گئی، قتل کا ارادہ ہی بدل گیا۔ تو ابو طالب نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر اور حضرت بلال جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان 2 حضرات کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ روانہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، اور یہ 7 افراد بحیرہ راہب کے پاس ہی مقیم ہو گئے کہ ہمارا جو مقصد تھا، مقصد اب ٹل چکا، لہٰذا قتل کے ارادے سے اب ہم توبہ کر چکے، ہمیں اب پیچھا کرنے کی یا اور دیگر عوامل کی طرف غور کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس چیز کو مقدر کر دیا تھا وہ ہو کر رہی، اور نتیجتاً اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب ماہتاب کو روشن فرمایا، اور اس کی روشنی آج 1444 سال تک ہم محسوس کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا گیا۔ یقین کر لیں کہ ہم منتخب کر یہاں آئے ہیں، ورنہ حقیقت حال کو جانیں تو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات بھی امت محمدیہ میں پیدائش کی فرمائش کرتی رہی، لیکن ان کے نام پہ قرآن نہ نکلا اور قرآن ہمارے نام نکل آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے امتی ہونے کے اعزاز کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور امتی بن کر حق تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔